Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear members या अहलुल कुरान व ख़ासा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। आप सब कुरान से जुड़े हुए लोग हैं, अहलुल कुरान व ख़ासा। अल्लाह ताला आपको ख़ास बनाए, अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जोड़े रखे, दुनिया में कुरान से जोड़े रखे, ताकि कुरान क़यामत के दिन हमारा सिफारशी बने। दुनिया में दोस्त बनाएंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत में, आखिरत में, कब्र में, हशर में भी हमारा दोस्त होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी, बहुत ही प्यारी अल्लाह की किताब, अल्लाह की बातें हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने सूरत बकरा की आयत शुरू की थी 40 बनी इसराइल के बारे में, तो आज इंशाअल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती नून ज़ेर आइन नेमती यल्लती अनअमतु, ताकि हरकत सिंगल, अनअमतु। सूरत फातिहा में हम पढ़ते हैं अनअमता, लेकिन ये अनअमतु अलैकुम, अलैकुम व औफू, आओ अलिफ को ज़बर, आओ फू व औफू बी आहदी, बी आइन हा ज़ेर, बी आइन, आइन बा को ज़ेर है, आइन को ज़बर, आइन हा ज़बर, आहदी, आहदी ऊफी। देखें पहले आऊ था, फिर पेश है, तो इस तरह से हरकत के थोड़े थोड़े चेंज से इस तरह से मीनिंग चेंज होते हैं। पहले आऊ फू, फा की हरकत टू है और पेश है फा को, लेकिन आगे भी आदी ऊफी बी आदी कुम, बी आदी कुम व इया, व इया, या को तशदीद है। यही लफ्ज़ हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ा था, व इया का नअबुदु पढ़ा था ना, ऐसे ही ये भी है इया या। पहले या दो हरकत के साथ है, क्योंकि पहले या के साथ अलिफ है, दूसरे या के साथ अलिफ नहीं है। तो पहला या दो हरकत के साथ और दूसरा या एक हरकत के साथ। व इया या, व इया या, फरहा, फरहा, फरहाबून, फरहाबून, फरहाबून व इया फरहाबून, व इया फरहाबून, व इया फरहाबून। दो तीन दफा आयत को पढ़ते हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व औफी, व औफू, व औफू, व औफू बि अहदी
أوفي بأهدكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا راکیت کٹو لذکروا نعمتی التی اوپر مد نظر آ رہی ہے نا تاکہ اسمال سی اس لیے تی نعمتی التی انعمت علیکم انعمت علیکم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو التی وہ جو انعمتو میں نے نعمت کی تھی میں نے دی تھی علیکم تم پر. اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم لوگوں پر کی تھی. کون سی نعمتیں تھیں ان پر؟ بنی اسرائیل یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنی بیٹے اسرائیل ان کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب جس طرح سے عبداللہ ہے اس طرح سے عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے تھے جس طرح سے عبداللہ. تو عبداللہ کے بیٹے تو ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کا پھر لقب پڑ گیا بنی اسرائیل کہ یعقوب کے بیٹے ان کی فیملی اس طرح سے. تو ان میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت عطا کی, ان میں کتابیں اللہ تعالیٰ کی آئیں, انہیں حکمت عطا کی, انہیں بہت ساری اتنی نعمتوں سے نوازا. تو ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل میں نے جو تم لوگوں پر نعمتیں اتنی ساری کی تھیں, تم لوگوں میں کتنے جلیل القدر پیغمبر بھیجے سارے پیغمبر. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل سے پیغمبر آئے, کتابیں آئیں. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے نبی انہی کی لڑی میں سے آئے. تو اتنے جلیل القدر پیغمبر اور کتابیں بھیجیں اور حکمت عطا کی اور ان پر من و سلوہ اتارا اور بہت ساری آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. ان ساری نعمتوں پر یاد کرو اور وہ جو میں نے تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو عہد کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں نے میرے احکام کی بجا آوری کرنی ہے, میرے حکم کو ماننا ہے, اور جب میں اس کے بعد ایک نبی بھیجوں گا تم لوگوں نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور ان لوگوں نے اس عہد کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے عہد کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے عہد کو توڑ دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ بھی عہد کیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, نون کو جو زیر ہے نا اس کا مطلب ہے مجھ سے, اور یہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. تو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا پرستی شروع کر دی تھی, اپنے نفس پرستی شروع کر دی تھی جس طرح سے آج ہم مسلمانوں نے شروع کر دی ہے. تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کا وعدہ پورا نہ کریں, اللہ سے نہ ڈریں, اللہ کی فرما برداری نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اپنی نعمتیں واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی بہت اچھی تفسیر ہے, اس کی آپ تفسیر سنیں گے ڈیٹیل سے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا, سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بھی محبوب ہوں, کتنے چہیتے ہوں یہ بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ نے سب آگے آئے گا کہ تمام جہانوں پہ انہیں چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے, آپ نے اپنے لیے, میں نے اپنے لیے میسج دیکھنا ہے
اللہ تعالی ہمیں اس میں فہم عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔